فرانس کی ایک کمپنی جو ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ریکارڈ کر لیا ہوا ہے. خطبہ حجۃ الوداع اسی طرح نشر ہو رہا ہے جیسے اس وقت میرا اور آپ کا پروگرام جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ 2030 تک یہ خطبہ آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آواز میں. صرف یہ ہے کہ ابھی وہ لوگوں کی آوازیں اور اس کو وہ صاف کر رہے ہیں, فلٹر کر رہے ہیں, صاف نہیں ہو رہی ابھی. اللہ اکبر. آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موئے مبارک ہیں وہ جو اصلی جس کے پاس ہو وہ بڑھتا ہے, وہ گرو کرتا ہے. یہ وہ خطبہ مبارک ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 9 ذی الحج کو 10 ہجری کو, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 11 میں آپ کا وصال پاک ہو گیا, دنیا سے آپ کی تشریف لے گئے. تو یہ آخری پیغام تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ تھا چونکہ آپ نے شروع میں ہی 1,24,000 صحابہ کرام تھے اس وقت, یعنی یہ حاضری ہے. اب ان کی فیملیز جو تھی اور جو مختلف علاقوں میں تھے آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ کتنے ہوں گے. اور ایسے جان نثار تاریخ میں کسی اور پیغمبر کو بھی نہیں ملے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گندے ہوئے لوگ تھے اور ایسے ہی نہیں ان کو کہہ دیا کہ یہ میرے صحابہ جو ہیں یہ ان کی مثال نہیں, یہ نجوم ہدایت ہے, ستارے ہدایت کے ستارے. اب وہاں آپ نے جو خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ آپ نے پہلے ہی فرمایا, یہاں سے شروع کیا جب اللہ کی حمد و ثنا کے بعد, کہ شاید آج کے بعد ہماری پھر ملاقات نہ ہو, ہم یہاں جمع ہو سکیں. اسٹارٹ میں تو یہ اشارہ تھا, تبھی صدیق اکبر رونا شروع ہو گئے تھے بہت زیادہ. ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ بھئی یہ اب الوداعی اور پھر آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ اب میرے بعد کسی نبی نے بھی نہیں آنا, آخری یہ پیغام ہے اور یہ آخری انٹریکشن تھی ظاہری حیات میں. اب امپیکٹ کی آپ بات سنیں, پبلک ایڈریس آخری تھا, شاید پبلک ایڈریس آخری تھا اس درجے پہ. ویسے تو مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو درس ہوتے رہے, 82 دن رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات بعد میں, 82 دن اس کے بعد آپ کے وصال کے درمیان یہ پیریڈ ہے تقریباً. اب امپیکٹ آپ نے بڑا زبردست سوال کیا, شاید آپ کو بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ کیسا سوال آپ نے کر دیا. دیکھیں امپیکٹ یہ ہے کہ 1950-58 تک امریکہ میں لکھا ہوتا تھا ڈاگز اینڈ بلیکس آر ناٹ الاؤڈ ان پرٹیکولر کلبس, پرٹیکولر ٹرینس, پولیٹیکل بسز, پرٹیکولر انسٹیٹیوشن, پارکس. اس جگہ جہاں پہ کتا اور کالا برابر تھے اسی امریکہ کا صدر جو ہے وہ اوباما حسین بن جاتا ہے. یہ کیسے ہوا؟ یہ وہ جو خطبہ حجۃ الوداع تھا اور وہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, پیغمبر اعظم و آخر نے وہ جو خطبہ دیا تھا, لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بتقوی. کسی گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر, کسی عربی کو اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت الا بتقوی سوائے تقوی. اب یہ جو خطبہ تھا یہ فضاؤں میں گیا. وہاں سے جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ 1,24,000 کو پیغام دیا اور پھر کہا کہ جس نے یہ سنا ہے یہ جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ. وہ خطبہ چل رہا ہے آج تک فضا میں. آپ سمجھتے ہیں, آپ تو میڈیا سے تعلق ہے, آپ عام لوگوں سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میرے اور آپ کے الفاظ ہیں یہ بھی قیامت تک ختم نہیں ہوں گے. ایسی مشین آ جائے گی جو اس کو کیپچر کر لے گی. اسی لیے فرانس کی ایک کمپنی جو ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ریکارڈ کر لیا ہوا ہے. ان کا پرابلم یہ ہے, جب میں 93-92 میں گیا تھا فرانس میں اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی, ان کی اپنی آواز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں, وہ لوگ دیکھیں گے آنے والی نسلیں اور 5-7 سال میں ہم پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں. خطبہ حجۃ الوداع اسی طرح نشر ہو رہا ہے جیسے اس وقت میرا اور آپ کا پروگرام جا رہا ہے. اس بات کو میں نے ری کنفرم کیا. سلطان بشیر محمود صاحب جو ہمارے بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں پاکستان کے اس وقت 96 کے, یہ جو ہمارا ISPR کے جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف ہیں, یہ ان کے بیٹے ہیں. اچھا سلطان بشیر صاحب, انہوں نے 37 بکس لکھی ہیں انگلش اور اردو میں, اور سائنس پہ ان کا اور ٹیکنالوجی پہ بڑی ان کی کمانڈ ہے. میزائل سسٹم انہوں نے بنایا تھا اور اللہ کے ولی ہیں. میں پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جن کو اس درجے کا ولی اللہ سمجھتا ہوں. اللہ اکبر. موجودہ دور میں وہ اتنا بڑا روحانی ہمالیہ ہے, لوگوں کو پتہ نہیں. ان کا اگر پتہ چلے تو شاید ان کے دروازے کے باہر روز 10,000 بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہو. ان سے میں نے پوچھا کہ یہ بات میں نے فرانس میں سنی تھی
ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کو ملنے کے لیے جب گیا تھا، یہ بات درست ہے، انہوں نے کہا کہ 2030 تک یہ خطبہ آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آواز میں. صرف یہ ہے کہ ابھی وہ لوگوں کی آوازیں اور اس کو وہ صاف کر رہے ہیں، فلٹر کر رہے ہیں، صاف نہیں ہو رہی ابھی ان سے. اسی طرح پکچر جو ہے بہت 1,24,000 لوگ اور بھی ہیں وہاں پہ، تو پھر obviously اور وہاں مشینیں تو نہیں تھی نا اس مائک تو تھا نہیں کہ جو کلیئرٹی اور ساؤنڈ کا وہ سارا ہے. تو وہ جو ہے وہ خطبہ جو ہے اچھا، اب وہ خطبہ فضا میں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کو فنا نہیں ہے. اللہ اکبر. آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موئے مبارک ہیں، وہ جو اصلی جس کے پاس ہو وہ بڑھتا ہے، وہ گرو کرتا ہے. میں نے خود دیکھا ہے مدینہ منورہ میں بزرگ ہیں، پتہ نہیں اب زندہ ہے کہ نہیں، کچھ سال پہلے اتنی لمبی زلفیں شیشے کے اندر ہیں، اور وہ اس کو کاٹتے ہیں اور دوسرے شیشے میں پھر اس کو کرتے ہیں. وہ جو کٹا ہوا پیس وہ بھی گرو کرنے لگا، وہ گرو کرنے پہلے والا بھی کر رہا ہے اور پہلے والے وہ بھی کر رہا ہے اصلی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز مبارک، آپ کے الفاظ مبارک ہیں، وہ فضا میں موجود ہے، فنا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. وہ جو ہے اس کا امپیکٹ، میں نے یہ بات پوچھی ایک سیمینار میں کہی تھی کہ مجھے بتاؤ، ہانگ کانگ میں گیا تھا انٹرنیشنل سیرت کانفرنس میں، تو میں نے کہا جس ملک میں کالا اور کتا برابر تھے، وہاں کا کالا صدر کیسے بن گیا؟ یہ اس خطبے کا امپیکٹ ہے جو آپ نے کہا، اس کا اثر کیا ہے. بالکل. آج پوری دنیا میں یہ جو مساوات کی تحریکیں ہیں کہ جی ایکویلٹی، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ کس طرح اٹھاتے تھے افریقن لوگوں کو، امریکن کیسے لے کے آتے تھے، کیسے جہاز بھر کے لاتے تھے، کیسے یہ 100 سال پہلے تھا، 150 سال پہلے بناتے تھے. آج دنیا میں کہیں سلیوری کا کانسیپٹ نہیں ہے. فائنانشل سلیوری ہے، اس کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتا دیا تھا. سود جو ہے حرام ہے، یہ اللہ سے جنگ ہے. اسی خطبے میں یہ جنگ ہے اللہ سے. تو اللہ سے جنگ کو جیت نہیں سکتا، پوری دنیا کو کلچز میں لیا ہوا ہے. علامہ اقبال نے یہی تو کہا تھا کہ یہ سود جو ہے یہ تو مرگ مفاجات ہے. تو آج دنیا اس طرح، تو یہ ایک کا امپیکٹ جو ہے ایک یہ ہے. نمبر 2 آپ دیکھیں دنیا میں چاہے اس طرح کا انقلاب نہیں آیا، لیکن ایک معاشرتی انقلاب یہ جو آیا ہے کہ عورتوں کو جہاں زندہ دفن کیا جاتا تھا، جہاں عورتوں کو گیٹ وے ٹو ہیل کہا جاتا، آج بھی دنیا کے مختلف مذاہب کی کتابیں اٹھا لیں، وہاں کہتے ہیں نحوست کی علامت ہے عورت گیٹ وے ٹو ہیل ہے، یہ انتہائی مکروہ چیز ہے، یہ بڑی بد کردار ہوتی ہے، ناپاک چیز ہے، یہ بڑی جلدی پھسل جاتی ہے. پھر اس کو زندہ ساتھ خامند مرا تو اس کو بھی ساتھ چتا اس کی بھی کر دو، کر دیں. آج بھی ہوتا تھا انڈیا میں، اب بھی بعض ایریاز میں ہوتا ہے. اب یہ جو عورتوں کو عزت اور وقار، ستی کرتے تھے نا ساتھ ہی، اب بھی چھپ چھپا کے ہوتا ہے بعض علاقوں میں. اب یہ جو عورتوں کو حقوق دیے گئے ہیں، یہ جو کہاں عورت جن سے بازار تھی، اوکاس کا بازار لگتا تھا، اونٹ، بھیڑ، بکری، گائے، ساتھ عورت بھی ہوتی تھی، بکری ہوتی تھی، اس کے قدموں میں جنت رکھ دی. بیٹی کی تم پرورش کرو گے تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، ایک بیٹی کی، 2 بیٹی کی، اور صرف یہی نہیں، میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگے جس جگہ میں ہوں. تو یہ انقلاب اور امپیکٹ جو ہے یہ بہت بڑا ہے. بڑی اچھی خوبصورت شعر ہے پیر نصیر الدین کا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناکہ پر ہے تو امام چل رہا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فلسطین کس موقع پہ. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ اس جگہ جہاں غلاموں کی یا چھوٹی جو ذات کے لوگ تھے، آج بھی دیکھیں نا ملیس جو ہیں وہ انڈیا میں آج بھی جو ان کی حالت ہے جو چھوٹی شودر ہیں ان کا آج بھی جو حالت ہے ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے. لیکن وہاں پہ نعوذ باللہ ایک غلام جن کی حیثیت شودروں کی تھی اس معاشرے میں، بلال حبشی کو پکڑا، کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا. اور فاروق اعظم جن کی سلطنت میں سورج غروب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میرے آقا آ گئے، بلال آ گیا، سب کھڑے ہو جاتے صحابہ اس کی عزت اور احترام میں. سلمان فارسی غلام بکتا بکاتا کہاں سے آیا، اس کو پکڑا اور کہا سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے. کیا اس کی شان ہے. سیدنا علی مرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ کی جب شادی ہوئی ہے، یکم جو تھا ذی الحج کو شادی ہوئی، تو اس کی مہار کس نے پکڑی ہوئی تھی سواری کی؟ سلمان فارسی نے. یہ کتنا بڑا احساس تھا اس وقت سلمان فارسی کا. جہیز خریدنے کے لیے کون گیا ہے؟ خوشبو خریدنے کے 2 آدمی، سلمان فارسی اور بلال حبشی. آپ بھی آج آپ کی میری بیٹی کی شادی ہو تو ہم خریداری کس سے کرواتے ہیں؟ جو بہت قریبی عزیز ہو، بہن سے کروائیں گے، دوسری بیٹی سے کروائیں گے،
کسی اپنی ماں سے کروائیں گے، خالہ سے کروائیں گے، کوئی بھائی سے بہت قریب ترین جس پہ آپ کو بہت اعتماد ہو کہ ان کو منگوائیں. تو یہ انقلاب جو سوشل انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اچھا پھر دیکھیے ذات پات کی تقسیم کتنی تھی، اس کو رسول اللہ نے فرمایا یہ بت جو ہے ذات پات کے ان کو میں آج اپنے قدموں تلے روند رہا ہوں، ختم کر دیا. جی میرے قدموں کے نیچے ہیں. ہاں جی. بالکل صحیح.